ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب کریم نے جہاں تمام ادیان میں، تمام دینوں میں اپنے دین اسلام کو چن لیا، جس سے راضی اللہ تبارک و تعالی راضی، ایسے دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چنا۔ فرمایا او میرے پیغمبر، اے محبوب کبریا اور کالی اور کملی والے، میری سی دین کی تبلیغ میرے بندوں میں، میری بندیوں میں تو پہنچا دیا کر۔ فرمایا میری دین آنے کی بعد، اسلام آنے کے بعد اہل کتاب نے، مشرکین نے آپسی سرکشی حسد کی بنا پر ان لوگوں نے اختلاف کر ڈالے، اور کوئی وجہ نہ تھی۔ آپسی حسد کی وجہ سے، آپسی ذکر تناؤ کی وجہ سے، آپسی سرکشی کی وجہ سے میرے دین کو جھٹلانے کی کوشش کی، میری دین کو ٹھکرانے کی کوشش کی۔ پتہ یہ لگا اللہ رب العالمین نے فرما دیا او میرے پیغمبر، ان تمام لوگوں کو جو دین میں نے دے دیا اس دین کی طرف بلا، اور اس کے بعد بھی اگر یہ دین کو نہ مانے، اسلام کو نہ مانے، مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کی شرائط نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ اگر یہ آپسی جھگڑنے لگے، آپسی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کی اس کے اندر کمیاں نکالنے لگ جائے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ ان سے آپ دو ٹوک کہہ دو، ان سے بیان کر دو، اے لوگو جنہوں نے میری بات نہ مانی، میں نے تو اپنے سر تسلیم اپنے رب کے لیے خم کر لیا، جو اللہ کا حکم آیا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو مانے نہ مانے۔ لیکن میرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے میری بات مانی، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی جنہوں نے پیغمبروں کی بات مانی، ان کے دین پہ چلا، ان کی کہے ہوئے طریقے پہ چلے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، خود بھی مانو، اہل کتاب سے بھی اعلان کرو، یہودیوں کو بھی بتلا دو، نصرانیوں کو بھی بتلاؤ، تمام لوگوں کو بتلاؤ، او لوگوں آؤ، جس دین کو میں مانتا ہوں، جس دین کو لے کر آیا ہوں، میں دیوانہ نہیں، میں کوئی دنیا کی اندر یوں قصے پاری نہ بیان کرنے والا نہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرنے والا نہیں۔ وَالْأُمِّيِّينَ، عرب کی تمام لوگوں سے بیان کرو، تمام لوگوں کو بتلاؤ۔ عرش والے نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسلام لے آتا ہے، اگر یہ لوگ مان لیتا ہے تو یہ لوگ ہدایت پر مانے جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کے دین پہ نہ چلا، اور میرے پیغمبر آپ کا کام تھا پہنچا دینا، بتلا دینا، آپ نے بتلا دیے، اب آپ کی اوپر ذمہ داری نہ رہی، کسی کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، کسی کو گمراہ کرنا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام صرف ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پہنچا دینا آپ کا کام ہے، بتلا دینا آپ کا کام ہے۔ اگر وہ مڑ کے کوئی دو چار باتیں سنا دیا کرتا، آپ خاموش اختیار کرو۔ فَمَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ،
تمام بندوں کو دیکھنے والا، تمام بندوں کی خبرگیری کرنے والا عرش والا موجود ہے، وہ تمام لوگوں کی اعمال کو دیکھتا ہے، آخرت میں ان تمام چیزوں کا مواخذہ ضرور کرے گا۔ آج جتنے بھی اپنی زبان چلا لے، جتنا بھی بول لے میں مسلمان ہوں، اگر عمل مسلمانوں والا نہیں، واللہ بصیر بالعباد، تمام لوگوں کو دیکھنے والا، جاننے والا، اپنے بندوں سے باخبر رہنے والا ربی کریم عرش والا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب زندگی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف کلمہ ادا کر لینا تمہارے لیے کام بننے کا ذریعہ نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان کا معیار نہیں، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جتنے بھی تقاضے آتے ہیں تمام تقاضوں کو پورا کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری۔ اے مردو، عورتو، امیرو، غریبو، اے وزیرو، اے بادشاہو، اے عورتو، خواتین کی جماعت، باتوں کو ذرا غور سے سنو۔ کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہو جانا، مسلمان بن جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ فارسی کا ایک شاعر یوں کہتا ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ او لوگوں، تم کلمہ پڑھ بھی لیتے ہو، اتنے آسان سے زمین پہ دندلاتے پھرتے، لوگوں کو دھوکے دیتے، گالیاں اپنی زبان سے بولتے ہو، جھوٹ بولنے میں تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی، دغا دینے میں تم ذرا برابر نہیں ہچکچاتے ہو۔ میں تو اتنا جانتا ہوں، جب کلمہ یاد کرتا ہوں، جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میرا سارا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، میری جسم کے اندر کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی زندگی کتنی احتیاط سے بسر کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا ربی کائنات نے لوگوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیے، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ لیتے ہو، اتقوا اللہ، یاد رکھو اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح سے ڈرنا چاہیے جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ زندگی میں ایک دعا ضرور مانگا کرو، ایک التجا اللہ سے ضرور کیا کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اے لوگو، میں کچھ اور نہیں چاہتا ہوں، میں تو اتنا چاہتا ہوں تیری موت، تیری روح تیرے جسم میں عنصری سی پرواز کرے، تیرے جسم مسلمان والا ہو، تیری زندگی مسلمانوں والی ہو۔ جب تیری روح تیری جسم سے نکلے، اپنی زندگی مسلمانوں والا بنا، تو مسلمان بن کے مر۔ تمام انبیاء کرام نے دعا فرمائی، اتقیاء نے دعا فرمائی، شہداء کرام نے دعا فرمائی، کہنے لگی اور ربی کائنات، جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان بن کے رہوں، لیکن کسی کو اور لوگ آج کی زمانے میں یہ بھی پتہ نہیں میں مسلمان ہوں، اس کا معنی و مطلب کیا نکلتا ہے۔
صرف اتنا کوئی جان لے، اتنا معلوم کر لے، اللہ کی قسم کوئی بھی آدمی دغا کسی کو دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، مسلمان ہونے کا تو معنی سمجھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو آؤ بتلاؤں مسلمان کون ہوتا ہے۔ یہ حدیث بار بار سنے ہوں گے، آج بھی مجھ سے سنو۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا بھائی دوسری بہن محفوظ ہو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اعضاء و جوارح سے دوسرا آدمی محفوظ ہو، کبھی بھی ڈر نہ محسوس کرے اس کی زبان مجھے گالی دے گی۔ زبان سے کسی کو گالی نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ لا یظلمہ ولا یسلم، نہ ہی کسی پر ظلم کیا کرتا ہے، نہ ظالموں کی حوالے کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان پہ پریشانی آتی سارا محلہ پریشان ہو جاتا ہے، سارے محلے کے لوگ مشورے کیا کرتے، کوئی کسی بھی آدمی کو چین نہیں آتا، کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان حال ہو، ہر ایک آدمی اس کی پریشانی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی اس کو ہمتیں دیا کرتا ہے۔ میں اپنا طریقہ ایسا بناؤ، اپنی زندگی ایسی بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ۔ اے لوگو آؤ، یہ واقعہ میں آج کل اکثر بیان کیا کرتا ہوں، آج کی بھی اس مجلس میں سن لیا کرو۔ بڑی عبرت والا واقعہ میں نے کئی سالوں پہلے ترجمان میں جو دلی سے نکلتا ہے میں نے پڑھا، بڑا عبرت والا واقعہ لگا، آج میں بتایا دیتا ہوں۔ اللہ والو ذرا سن کے جاؤ، اے دوستو سن کے جاؤ۔ روزانہ اپنے گھر میں سوتے ہو، نیند پوری کبھی نہیں ہوتی، نہ ہو سکے گی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں اتنی عبادت اللہ کی کر، اپنے آپ کو تھکا کہ قبر میں کل قیامت قبر میں فرشتی آ کر ہی کہے کہ اللہ والا سو جا، تو نے اپنی زندگی میں بڑی تھکان لے کے آیا، بڑی اللہ کی عبادت کی، آج میں تجھے ڈسٹرب کرنے نہیں آیا ہوں۔ دلی کون آدمی نہیں جانتا؟ جامع مسجد ہر آدمی نے سنا ہوگا، جامع مسجد کا نام دلی کے اندر اردو بازار میں جو مسجد موجود ہے، اس مسجد کے دروازے پر 2 آدمی بیٹھتا تھا اور 2 آدمی لوگوں سے بھیک مانگا کرتا، اور مانگتا بھی یہ کہہ کر، یہ نہیں کہتا آج کوئی آدمی آتا نہ کہتا میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہہ دیا، میرے پاس پیسے نہیں، اتنے پیسے گھٹ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ بولا کرتا ہے، میں مجبور ہوں، میرے لیے ذریعہ آمدنی کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ دونوں مانگتا طریقہ کچھ اور بھی تھا، الگ طریقے سے مانگتا تھا، اور جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا اس طریقے میں بھی ہماری آپ کے لیے بڑی عبرت موجود تھی۔ ان دونوں میں سے ایک کہتا تھا کہ اے لوگو جینا سیکھو، دوسرا کہتا تھا اے لوگو دینا سیکھو۔ بس یہی 2 لفظ بولتا تھا، ایک آدمی بولتا جینا سیکھو، دوسرا کہتا دینا سیکھو۔ بس ایک آدمی اس کی سامنے سے گزرا، وہ آ کر کہنے لگا او جی تم دونوں تو محتاج ہو، ٹھیک ہے، ہٹے کٹے بھی دکھتے ہو، مانگ رہے ہو، مجبوری کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم، کئی مہینے پہلے میں یہاں سے گزرا، یہی 2 الفاظ کے ساتھ تم دونوں مانگا کرتے تھے، آج مہینوں بعد میں آیا ہوں، آج بھی وہی لفظ تم دونوں سے سن رہا ہوں، کیا راز کی بات ہے، کیا وجہ ہے، یہ الفاظ بولتے ہو اس کے علاوہ کوئی لفظ بولتے نہیں، وجہ کیا ہے مجھے بتلاؤ۔ وہ دونوں کہنے لگے او جی آج تک ہم لوگوں سے کسی نے نہ یہ سوال نہ کیا، کسی نے نہ پوچھا، کسی نے غور نہ کیا، آج اگر پوچھ بھی لیے ہو آؤ ہمارے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ بڑا سبق والا واقعہ ہم دونوں کے درمیان گزرا، ہماری زندگی میں ایسے واقعات گزرے جس واقعے نے، جس زندگی
نبی نے ہمیں یہ سبق دیا، آج اپنی زبان سے ہم وہی دو الفاظ لوگوں سے بولتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں او لوگوں جینا سیکھو، او لوگوں دینا سیکھو، یہی دو الفاظ بولتے ہیں۔ وہ آدمی بیٹھ گئے، کہنے لگے آج ہم دونوں جیسے مجبور ہیں، ایسے نہیں تھے، بڑا خاندان تھا، ہم بڑے مضبوط تھے، کبھی ہیکل تھے، کمایا کرتے تھے، مال کی کوئی کمی نہ تھی، دولت کی کمی نہ تھی، بڑے جائیداد والے اپنے محلے میں مانے جاتے تھے، سارے لوگ آتے سلام کرتے تھے، لیکن ہم دونوں کی اندر دونوں میں دو طرح کی خامیاں تھی، جس وجہ سے سزا اللہ نے شاید ہمیں دنیا میں عطا فرما دی، مکافات عمل کی طور پر دے دی۔ ان میں سے ایک آدمی جو یہ کہتا تھا کہ جینا سیکھو، وہ کہنے لگا میرا بڑا محل تھا، میرا بڑا گھر تھا، میں بڑا آدمی تھا، میرے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، لیکن میں اپنے محلے میں کسی کو چین سے رہنے نہیں دیتا، کسی کو گالی دیتا، کسی کو دھکے دیتا، اپنے علاوہ تمام لوگوں کو میں کمزور سمجھا کرتا، اپنے علاوہ تمام لوگوں کو میں حقیر کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، میں یہ سوچتا تھا میں جس مجلس میں چلا جاؤں میرے لیے تمام لوگ کھڑے ہو جاؤ، مجھے بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ بناؤ، میری طرف تمام لوگ توجہ کرو، میں اگر میری دروازے پہ کوئی آتا میں دھکے دے دیا کرتا تھا، پڑوسیوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا، آج میرا حال یہ بنا، میرے پاس گھر موجود نہیں، ایک زلزلہ آیا سب کچھ لے کے ختم کر دیا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا جو یہ صرف کہتا تھا دینا سیکھو، وہ کہنے لگا میں بھی اسی طرح سے تھا، مالدار تھا، لیکن میرے اندر ایک خامی یہ تھی، جب میرے دروازے پہ کوئی غریب آ جاتا، کوئی یتیم آ جاتا، میں 1 روپے بھی نہیں دیتا بلکہ دھکے دے کر اپنے دروازے سے بھگا دیا کرتا تھا، میں دھکے دیتا تھا، میں یتیموں کا خیال نہ کیا، بیواؤں کا خیال نہ کیا، غریبوں کا خیال نہ کیا، میں یہ سوچتا تھا جو مال کمایا ہوں، میں یہ کہتا تھا یہ میرا مال وہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے اپنے دماغ سے کمایا، کسی کو کیوں دوں؟ پھر دیکھو اللہ نے یہ حال کر دیا، میری زندگی ایسی نہ تھی، محتاج میں ہو کے رہ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور میرے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ میرے دین کو جھٹلاتا ہے، اور دین جھٹلانے والے وہ لوگ نہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے میں نے دین کو نہیں مانتا، میں رب کو نہیں مانتا، میں کسی کو اللہ نہیں مانتا، یہ صرف کافر نہیں، یہ انکار کرنے والا نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی میرے دین کو نہیں مانتا جو لوگ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو میرے یتیموں کو دروازے سے دھکی دے کر بھگا دیتا ہے، یہ میری دین کا انکار کرنے والا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی مسکین کو کھلانے پر بھی یہ توجہ نہیں دیتا، کہتا بھی نہیں، اکساتا بھی نہیں، لوگوں کو بھارتا بھی نہیں، یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا بھی تیری روح تیرے جسم سے پرواز کرے گی، تیرا اپنا بیٹا، تیرے اپنے خاندان کے لوگ، تیرے پیارے عزیز دوست احباب عیزہ اقربا سارے لوگ اکٹھا ہو کر تمہیں اندھیری کوٹھی میں لی جا کر رکھے اکیلے لٹا کر واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے پیغمبر مجھے یتیمی اتنا پیارا لگا، مجھے یتیم ہو کسی کو یتیم کرنا یہ ادا مجھے اتنی پیاری لگی، جب باری آئی میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدا کرنے کی، تو میں نے اپنے پیغمبر کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا۔ জাকিরের বেটি ইয়াসমিন বাণীপুর হারিয়ে গেছে, ওর মা ইন্তজার করছে কেউ যদি পাও। ইয়াসমিন নামের বেটি ছেলে, জাকিরের বেটি और ইয়াসমিন নাম ছেলেটা, ওর মা ইন্তজার করছে কেউ যদি পাও কুন্টি ঘাটাতে বা কুন্টিতে ওকে পৌঁছিয়ে দিই। اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا، کیا رب کریم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اندھیریوں سے اجالا دینے والا رب، مفلسی سے امیری دینے والا رب۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے زمانے والو، اے لوگو یتیموں کو نہ جھڑپو، نہ ڈانٹو، نہ پھٹکارو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والوں کو نہ دھکے دو۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی، تمام مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے لیے یہی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں کی ایک اور علامت یہ بھی ہوتی ہے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنا بازو نرم کر دیتا ہے، اپنی جیب سے اپنے اخراجات سے نکال کر غریبوں میں بھی، یتیموں میں بھی، بیواؤں میں، مدارس میں، مساجد میں دیا کرتا ہے۔ وہ مثال مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسری پہچان ہی بتلائی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کی وقت میں فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے میں جا کر گریہ زاری کر رہا ہوتا ہے۔ اے رب کریم تو بخشنے والا، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے یوں کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا۔ ولا یغفر الذنوب، اے رب کریم زمانے میں نظر دوڑائی، کسی بھی جگہ ہم نے کسی کو اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں پایا۔ الا انت، اے رب کریم تیری علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے رب کریم تو اپنے پاس سے ہمیں بخش دے، بہترین بخشش عطا فرما دے۔ انک انت الغفور الرحیم، اے رب کریم تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ورنہ یہ زندگی مکافات عمل دیا کرتی ہے۔ اس لیے کسی نے یوں کہہ دیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ایک اور حدیث کی روح سے میں ایک واقعہ یوں بتلا دوں مکافات عمل کی تعلق سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ایک عورت نے، ایک بڑھیا عورت نے اپنا گھر بتا دیا۔
وہ کہنے لگی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے۔ وہ فیصلہ عدالت تک جا پہنچا اور عدالت میں بھی فیصلے جج نے اسی بڑھیا کے حق میں، اسی عورت کے حق میں سنا دیا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے، اسی کا مکان ہے، اسی کا گھر ہے۔ حالانکہ وہ گھر واقعی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یوں آپ جان لیں عدالت نے اگر آپ کے حق میں بھی فیصلے دے دیے ہیں اور آپ کی زمین نہیں، آپ کی جائیداد نہیں، آپ کا مال نہیں، اور آپ نے اپنے مٹھاس زبان کی وجہ سے، باتیں بنا بنا کر بولنے کی وجہ سے، چاپلوسیوں کی وجہ سے اگر آپ نے اپنے حق میں فیصلے کرا لی تو اللہ کی قسم جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو صحابی آئے فیصلے کرانے کے لیے، ایک سامان لے کر کے آئے، یا یوں کہہ دیے کہ زمین کا معاملہ تھا، وہ لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے فرمایا کہ فیصلے کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کی مدعا اور مدعا علیہ دونوں کی بات سن لی اور فرمانے لگے، او میرے صحابہ کرام اور فیصلے کرانے والوں، یہ جان لو میں بھی ایک پیغمبر ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جو فیصلے میں کر دوں میں تو جانتا نہیں مال کس کا ہے، زمین کس کی ہے، تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو مجھے اس کا اندازہ نہیں، میں تیری زبان سے جو باتیں سنتا ہوں مجھے دلیل مل جاتی ہے حق کی، مجھے جو سمجھ میں آتا میں فیصلے کر دیا کرتا ہوں، لیکن اتنا جان لو اگر دی زمین تیری نہیں، خدا نہ خواستہ میں نے فیصلے تیرے حق میں دے دیے تو یاد رکھ لینا میں نے تمہیں زمین نہیں بلکہ آگ کا انگارہ تیری حوالے کر دیا، جہنم کا ایک ٹکڑا میں نے دے دیا۔ اتنا سننا تھا، دونوں صحابی کہنے لگے او اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا ہوں، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ وہ کہتا اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا ہوں، یہ زمین میرے بھائی کو دے دیجئے، میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ اتنا یقین تھا قیامت پر، اتنا یقین تھا اللہ رب العالمین کے فیصلے پر۔ اسی طرح سے جب عدالت نے فیصلہ اس عورت کی حق میں سنایا، زید نے دعا فرمائی اللہ رب العالمین سے، اور اے لوگو مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ لے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ جانے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ اسی عدالت میں کھڑے کھڑے دعا فرمائی اللہم انہا ان کانت کاذبۃ فإن بصرہا واجعل قبرها فی بیتها۔ اے رب کریم مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے گھر میں نے بنایا، اپنی جھوپڑی میں نے بنائی، اے رب کریم زمین بھی میری ہے، لیکن اس عورت نے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا۔ اے رب کریم میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ عورت میرے گھر کے معاملے میں جھوٹ بول کر میرا گھر اپنے بنا لیے، اے رب کریم فَإِن بَصَرَهَا اس عورت کو اندھی بنا۔ مظلوم نے دعا کی، ظلم کی وجہ سے دعا کی اور کہنے لگے اے ربی کریم اگر یہ جھوٹ بولتی ہے اس کی آنکھ کی بینائی تو لے لے، اس کو اندھی بنا دے۔ وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي بَيْتِهَا، اور اے رب کریم اگر یہ جھوٹ بولتی ہے اس کو قبرستان جانا نصیب نہ ہو، اس کی اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، اور بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔
وہ دعا عرشی سی جا لگی، ربی کریم کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا غضب جوش میں آیا۔ کچھ دن ہی گزرا تھا، وہ عورت اندھی ہو گئی، دیواروں کو پکڑ کر اسی کی اشارے سے گلیوں میں نکلا کرتی تھی، اسی دیوار کے اشارے گلی میں چلا کرتی تھی، آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی۔ دیکھو رب کریم نے ایک مظلوم کی دعا کیسے سنی۔ فرمایا ربی کریم نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ مولانا اکبر بخاری صاحب مولانا ہرمز علی کو لے کر آئیے۔ مولانا اکبر بخاری صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہو تو مولانا ہرمز علی صاحب کو لے کے ضرور آئیے اسٹیج۔ فرمایا کہ آپس میں کسی کی مال کو اپنا مال بتا کر، رشوت دے کر، کسی کو کھلا پلا کر، اپنے طرف کر کے اس کی زبان جو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہو زبان بند کر دینا، میرے خلاف بات نہ کرے، دن میں فیصلہ ہو نہ ہو، رات میں جا کے پیسے پہنچا دی، او جی میرے حق میں بولنا۔ تمام لوگوں کو پیسے دے دیے اور آج اللہ والوں معاف کرنا، میری تلخ نوائی برداشت کر لو۔ آج ماحول میں ایسا بھی چلنے لگا ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، فیصلے اگر لڑکا لڑکی میں ہو، میاں بیوی میں ہو، لڑکا والا ایک طرف لڑکی والا ایک طرف، وہ دونوں مل کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اگر آپس میں میاں بیوی میں نہ بننے لگے، اب رات میں وہ لڑکا والا جاتا ہے اور تمام فیصلے کرنے والوں کو پیسے دی کر منا لیتا ہے، اور جی طلاق کرا دینا، اتنے پیسے دینے آیا ہوں۔ اب وہ فیصلہ کرنے والا حق کیا بولے کیا جانے، وہ جیسے بھی ہو اس کو طلاق ضرور دلائے گا، چاہے لڑکی کی غلطی ہو یا کسی کی غلطی ہو، وہ اس چیز کو نہ سوچے گا۔ کئی جگہوں پہ ایسے لوگوں کو بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں بتا رہا ہوں، لوگوں نے جو بات مجھ سے بتلائی، جو فیصلے کرتے تھے ایک زمانے میں، کہنے لگے مولانا ہم لوگوں نے کئی فیصلے ایسے بھی کیے جس میں لڑکا لڑکی دونوں راضی تھے، دونوں کے گھر والے راضی نہیں تھے، لیکن ہم لوگوں نے صرف ان کے دونوں کے گھر والوں کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے، لڑکے والوں نے گھر والوں نے کہہ دی کسی بھی طرح سے ہماری جان اسی چھڑا دو، ہم لوگوں نے اس کے فیصلے کر دی اور طلاق دلوا دی۔ کبھی لڑکی رہنا چاہتی تھی، لڑکا رکھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، آپس میں چاہتے تو ملا دیتے، لیکن ہم رشوت لے کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ایک آدمی کہنے لگا جس دل میری بیٹی کی باری آئی، جس دل میری بیٹی کا فیصلہ ہوا اور طلاق ہو گئی، اس دل میرے دل پہ جب آہ لگی، مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور جی آج کے دن سے میں کبھی فیصلے نہیں کرنا۔ ایک بیٹی کو اس کے شوہر سے الگ کرنے میں کیا ماں باپ کو تکلیف لگتی ہے، مجھے اس دن پتہ لگ گیا، اور یہ کہہ کر رونے لگے کہ میں نے آج تک اتنے فیصلے کی، غلط فیصلے کیے، جس کے نتیجے میں آج میری بیٹی اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ وہ عورت دیواروں کو چو کر دیواروں کو سارے لے کر چلا کرتی تھی، گاؤں والے محلے والے دیکھتے تھے، وہ بڑھیا عورت کہتی تھی اصابتنی دعوت زید، اے میرے محلے کے لوگوں اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، تمام لوگوں کی حقوق جو آپس میں بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو میں نے جھوٹ میں اس گھر کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا، مجھے زید کی بد دعا لگی، میں اندھی ہو گئی۔ اصابتنی دعوت زید،
اے لوگوں، اے مردوں، اے عورتوں، مجھے زید کی بد دعا لگ گئی۔ وہ عورت ہی کہتی تھی، سارے محلے کے لوگ جانتے تھے اس عورت کو۔ کچھ دنوں کی بعد معاملہ ایسا گزرا، ہم اور آپ اپنے گھروں میں آج بورویل کر دیتے ہو، بورنگ مار کی کنویں بنا لیتے، پانی نکال لیا کرتے ہو، اور اس زمانے میں گھر میں کنویں بنا کرتا تھا، باوڑی میں کنویں سے پانی لوگ نکالا کرتے تھے۔ اس عورت کو اندازہ نہ ملا میرے گھر میں کنواں کس جگہ پہ ہے۔ ایک دن دروازے کی دیوار کی سہارے چل رہی تھی، اچانک پیر پھسلا، کنویں میں جا گری۔ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں، محلے میں کسی نے سنا نہیں، چیخ و پکار نہیں۔ کچھ دنوں کی بعد لوگوں کو ہوش آیا، وہ عورت جو روزانہ محلے میں دیواروں کے سہارے نکلا کرتی تھی، کیا بات ہے اب وہ دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ اس کے دروازے توڑے، گھر گئے، دیکھا کنویں میں گر کے پڑی ہوئی ہے، وہی مٹی ڈال دیے اور چھوڑ دیے۔ تو یوں دیکھیں آپ، ایک مظلوم کی بد دعا کیسے لگتی ہے، ایک مظلوم کی آہ کیسے ظالم کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ، وقت زیادہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پکا سچا مسلمان بن جاؤ، اور مسلمان بنو اس طرح سے کہ اپنے تمام لوگوں کے جہاں پر آپ حقوق اللہ ادا کرتے، فرائض ادا کرتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، وہیں پر حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ اس لیے کہ کل قیامت میں جب فیصلہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے حق کی باری جب آئے گی، اللہ کہے گا چلو میرے حقوق ادا کرنے میں کچھ کمی ہوئی، میرا معاملہ ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن باری آئے گی حقوق العباد کی تو اللہ کہے گا تو نے فلاں بندے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کا مال تیرے مال میں جمع کر دیا تھا، تو نے اس کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے کھاتا رہا، آج میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جب تک تجھے فلاں بندہ میرا معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا، اور خصوصاً ماں بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جہاں بھی جاؤ آپ پردے کا خیال رکھو۔ میں وہ حدیثیں بھی لے کر کے آیا تھا، لیکن یہ وقت اجازت نہیں دیتا، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، اور آپ الحمدللہ جس طرح سے بیٹھے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ اسی طرح سے آپ آخری مقرر تک بیٹھے رہیں اور آرام سے سنیں، انشاءاللہ اس کا بھی اجر عظیم ملے گا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک سانس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وقت ہم اور آپ گزار رہے ہیں جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کہتا ہو میرے بندوں کوئی پریشانی ہو تو مجھے پکارو، تو جینا سیکھو۔ اور اسی طرح سے ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، یہ پردہ اللہ نے بڑی نعمت عطا کر دی، آپ کو ہیرے بنایا، کوہ نور بنا دیا، اس لیے اپنی زندگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور ادب و احترام کے ساتھ محلے میں رہا کریں۔ خصوصاً جب ہمارے یہ اجلاس اور جلسے ہوا کرتے ہیں تو ماں بہنوں کا ازدحام ہوتا ہے، مارکیٹ میں یوں دیکھیں گے مرد بھی گھوم رہا ہے، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، کس سے کون ٹھوکریں مارتی اسے کوئی اندازہ نہیں، کوئی احترام نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابیات کو بولے تھے کہ علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں، اے صحابیات، اللہ اکبر، کیا ان کی نیت پر شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی بدمعاشی کر سکتی؟ لیکن انہیں بھی فرمایا کہ اے عورتوں، اے صحابہ اکرام کی بیویوں، جب راستے میں چلنے کی باری آئے، جب چلو اس وقت میں تو اپنے ایک کنارے چلو، بیچ میں نہ چلو، مردوں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے نہ چلو۔ اور یہ آج ہمارے آپ میں عام ہوتا چلا گیا، جس آزمائش ہم اور پڑے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ادب و احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس مدرسے کے تحت جو اجلاس ہوا اور یہاں جتنے علماء کرام آئے،
یا اللہ تمام علماء کرام کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو بیانات ہو رہے ہیں اور ہوں گے تمام پر علماء کرام کو عمل کرنے کی، پھر عوام الناس کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر جب تک ہماری زندگی تو نے ہمیں دی ہے، پروردگارہ زندگی ایمان کی حالت میں گزارنے والا بنا، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اور یا اللہ دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہے تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما، آمین۔